اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل اپوزیشن پارٹیوں نے پارلیمنٹ میں زبردست آندولن احتجاج کیا۔ رام مندر چوری معاملے کو لے کر اپوزیشن اڑی رہی، جواب مانگ رہی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ رام مندر چوری معاملے پر اپوزیشن کا احتجاج اس لیے بھی بڑھ گیا کیونکہ وزیر داخلہ گرہ منتری یعنی امیت شاہ پارلیمنٹ سے غائب۔ اپوزیشن نے نعرے لگائے کہ امیت شاہ وزیر داخلہ آخر پارلیمنٹ سے غائب کیوں؟ رام مندر چوری معاملے پر علامتی ڈرامہ بھی اپوزیشن پارٹیوں نے زبردست ڈرامہ کیا، اور پھر اسی درمیان جب ہنگامہ ہو رہا تھا تو انہی ہنگاموں کے دوران پیدائش اور موت رجسٹریشن ترمیمی بل 2026 پارلیمنٹ میں منظور ہو گیا، لیکن وزیر داخلہ پارلیمنٹ سے غائب رہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بات تو ایسے ہی نریندر مودی بھی پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں، اور آئے تو ادھر ادھر کی بات کر کے معاملے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر یہ شعر یاد آتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو انہوں نے ملک کو لوٹ لیا، یہاں تک کہ رام کو اور رام کے مندر کو بھی نہیں چھوڑا، اور رام کے نام پر چڑھاوے اور چندے کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب اندھ بھکتوں اور گوبر بھکتوں کے یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے، اور ان کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ جو رام کے نہیں ہوئے، جو رام کو کھا گئے، رام کے چندے، رام کے چڑھاوے کو کھا گئے، تو تمہارے اور ہمارے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر۔ جی ہاں، عمر خالد، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، کئی بار اور بار بار سنا ہوگا۔ جی ہاں، عمر خالد اب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ شاید اس کا جرم یہی ہے کہ اس کا نام عمر خالد ہے، اور اپنے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ شاید اس کا جرم یہی ہے، ورنہ دنیا جانتی ہے کہ عمر خالد کے ساتھ میں جو لوگ تھے نان مسلم ہندو بھائی، وہ اب نیتا بھی بن گئے ہیں اور اپنے اپنے کام دھندوں سے لگ گئے ہیں، اور زوردار ان کی دکانیں چل رہی ہے۔ آزادی کے ساتھ میں ان کو مارکیٹ مل گیا ہے اور وہ بڑے بڑے نیتا بن گئے۔ اور عمر خالد جن دوستوں کے لیے لڑائی لڑتا رہا، آخر عمر خالد جیل میں چلا گیا، اسے ضمانت بھی نہیں دی جا رہی ہے، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عمر خالد کی ضمانت عرضی پر دلی ہائی کورٹ نے پولیس سے جواب مانگا ہے۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے بھیونڈی شہر سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ وہاں سے ہمارے رپورٹر مولانا عبدالعظیم مومن ندوی نے یہ خبر بھیجی ہے کہ بھیونڈی میں ایک پرانی جرجر خستہ حال 4 منزلہ عمارت تھی، وہ منہدم ہو گئی، وہ گر گئی، اور پھر یہ حادثہ اتنا خطرناک ہو گیا کہ 10 لوگوں کی جان چلی گئی۔ پورے علاقے میں ہاہاکار اور شور مچ گیا۔ شہر میں عمارتوں کی انتہائی خستہ حال تعمیرات ایک بار پھر موضوع بحث یعنی چرچا کا وشے بن گئی ہے۔ خستہ حال عمارتوں کے منہدم ہونے کا معاملہ سامنے
پھر آیا ہے اور گرما گیا ہے، اور گزشتہ کل یہ جو 4 منزلہ عمارت بھیونڈی شہر میں گری ہے، اس عمارت نے 10 لوگوں کی جان لی ہے۔ ناظرین، راہل گاندھی اپوزیشن دبنگ نیتا کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے ایک بار نریندر مودی اور امیت شاہ کو پھر وارننگ دی اور کہا کہ یاد رکھیں مودی جی، امیت شاہ جی، آپ جین زی کو دھمکا نہیں سکتے، یعنی ان چھاتروں کو، ان پڑھنے والے بچے بچیوں کو جو اپنے جائز حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ ان کو بھی دبانے کچلنے اور ان کی آواز کو دبانے کا، ختم کرنے کا کام کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ سنیے، آپ جین زی کو دھمکا نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان چھاتروں نے زبردست آندولن کیا اور اس آندولن کو کچلنے کے لیے ناپاک طریقے مودی سرکار نے اختیار کی۔ بچوں پر واٹر کینن، لاٹھی چارج کیا گیا، بچوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، مارا پیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا، لیکن اللہ کا شکر کوئی بھی بچہ پیچھے نہیں ہٹا۔ آخر وہ آندولن کامیاب ہوا۔ اب سرکار ان بچوں کو دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے، ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے راہل گاندھی نے مودی اور امیت شاہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آپ جین زی کو دھمکا نہیں سکتے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ نے اب تک سنا ہوگا تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، لیکن اب آپ یہ بھی سنیے، لیک پر لیک، لیک پر لیک، پیپر لیک۔ جی ہاں، لاکھوں کروڑوں بچوں کی زندگی سے مودی سرکار کھیل رہی ہے اور مودی سرکار پیپر لیک کو روک نہیں پا رہی ہے۔ حالانکہ پارلیمنٹ میں زوردار ہنگامے ہو رہے ہیں، اپوزیشن احتجاج کر رہا ہے، نوجوانوں نے، بچوں نے، جین زی نے خطرناک آندولن کیا، لیکن یہ نکمی سرکار، ناکارہ سرکار الیکشن کرانے میں اور جیتنے میں تو کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن پیپر لیک کو یہ روک نہیں پا رہی ہے۔ خبر آئی ہے کہ اڑیسہ میڈیکل کالج کا پی جی امتحان کا پیپر پھر لیک ہونے سے ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس کے سوالیہ پرچے واٹس ایپ پر آ گئے، جس کے بعد ہلچل مچ گئی، یعنی پیپر لیک ہو گیا۔ کانگریس نے اس کو شرمناک عمل بتایا ہے۔ مدھیہ پردیش سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مدھیہ پردیش کا ضلع کھنڈوا شہر، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں پر 25 مسلم گھروں پر بلڈوزر کارروائی کو لے کر سپریم کورٹ نے ابھی فی الحال عبوری روک کا آدیش دیا ہے، یعنی بلڈوزر کارروائی پر گویا کہ سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذبح کو لے کر، یعنی ممنوع بین جانور کے ذبح کو لے کر یہ معاملہ آیا تھا، اور وہاں کے پھر ہندوتوادی سنگھٹنوں نے پریشر بنایا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پولیس اور وہاں کی انتظامیہ ان مسلم گھرانوں پر بلڈوزر کارروائی کی بات اور کوششیں تیاریاں کر رہی تھی، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ کھنڈوا کے 25 مسلم گھروں پر بلڈوزر کارروائی کو لے کر سپریم کورٹ نے عبوری روک لگا دی ہے، یعنی ابھی فی الحال ان کے گھر پر بلڈوزر چلایا نہیں جائے گا۔ دہلی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی سے خبر آ رہی ہے کہ طاہر حسین دلی کے لیڈر ہے اور وہاں کے پارشد بھی تھے، دلی کے لیڈر طاہر حسین۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ دلی فسادات معاملے میں طاہر حسین سمیت 5 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اور 6 ملزمان کو، جن پر الزام تھا دلی فسادات کا، ان میں سے 6 ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے، لیکن لیڈر طاہر حسین سمیت 5 مجرموں کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی شرمناک بات ہے کہ دلی فسادات کے کئی مجرمین جن کے چہرے سامنے آئے تھے، جنہوں نے نعرے لگائے تھے، کاٹو مارو اور نہ جانے کیا کیا نعرے لگائے تھے، وہ تمام کے تمام آزاد گھوم رہے ہیں۔ ناظرین، خبر آ رہی ہے کہ اتراکھنڈ میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اتراکھنڈ کے 8 ضلعوں میں
अचानक सैलाब का खतरा सामने आया। 102 सड़कें बंद हो गई, 102 सड़कें बंद हो गई और मौसलाधार बारिश से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज से 3 दिन पहले रियासत गुजरात में भी बाकायदा हाई अलर्ट जारी किया गया, महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट यूँ समझिए कि जारी किया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2-3 दिन का मौका में मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था, मगर 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए हैं और अभी कोई नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं है। कुछ छुट-मुट घटनाओं और कुछ थोड़े बहुत नुकसान की खबरें हमारे अपने ज़िले के अमलनेर इलाके से और आसपास के इलाकों से कुछ थोड़े बहुत नुकसान की खबरें आ रही है। जहां तक बात करें गुजरात की, तो गुजरात से हमारे रिपोर्टर नईम भाई संजानवाला और सूरत से हमारे रिपोर्टर नबी हसन और अब्दुल हमीद शाह ने बताया कि गुजरात में तकरीबन सभी स्कूल बंद कर दिए गए और दिल्ली समेत 20 रियासतों में हाई अलर्ट का ऐलान जारी कर दिया गया है। यानी यूँ समझिए कि इस वक्त पूरे मुल्क में बारिश ने कहीं ना कहीं तबाही की सूरत हाल इख्तियार की है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि CJP कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं बल्कि मुल्क के अलग अलग शहरों में ज़ोरदार अंदाज में हुआ। अब वही आंदोलन CJP का महाराष्ट्र में भी हुआ और ख़ासतौर से मुंबई में ज़ोरदार अंदाज में जेनजी ने यानी स्टूडेंट्स ने, छात्र छात्राओं ने आंदोलन किया और इनका मुद्दा क्या था वो आप तमाम को मालूम है। पेपर लीक को रोका जाए और एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए, प्रधान का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब बम्बई में बाकायदा जंतर मंतर पर जैसे पथराव हुआ है तो बम्बई में भी थोड़े से हालात ख़राब हुए थे, लेकिन अपने आबाई शहर औरंगाबाद पहुंचने पर अभिजीत दिपके यानी जो CJP कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है अभिजीत दिपके, इन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही है कि BJP के गुंडों ने जंतर मंतर पर पथराव किया था। BJP के गुंडों ने, तलबा ने नहीं, स्टूडेंट्स और छात्र छात्राओं ने पथराव नहीं किया था, बल्कि आंदोलन को खराब करने के लिए BJP के ट्रेंड गुंडे जंतर मंतर पर आए थे और उन्होंने वहां पर पथराव किया था। अयरादन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, तालीम को लेकर, एजुकेशन, शिक्षण को लेकर। जी हाँ, एजुकेशन को खुद गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो घटिया लेवल पर ले गए, बच्चों के पेपर लीक करके करोड़ों बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, और अब यह खबर आ रही है कि तालीम को बहुत महंगा खुद हुकूमत ने कर दिया। अब यह खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में जो निजी मेडिकल कॉलेजेस है यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, उनकी फीस में बहुत खतरनाक बढ़ोतरी और इजाफा हुआ है। निजी कॉलेजेस की फीस में MBBS जिसकी तमन्ना होती है हर बच्चे की, जो साइंस मेडिकल लाइन में जाता है उसकी तमन्ना होती है कि मैं MBBS करूं, तो MBBS कॉलेज की सालाना फीस 17 लाख रुपए तक पहुंच गई है। तलबा और वालिदैन की तशवीश में इजाफा हो गया है, माँ बाप परेशान हो गए हैं, क्योंकि अगर MBBS की सालाना फीस इतनी महंगी रही तो बच्चे क्या करेंगे और उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। यानी तालीम को इतना महंगा करो कि आम आदमी पढ़ने ना पाए। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BMS डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट